اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے اعلیٰ معیار از عبدالسمیع خان، کینیڈا۔ قسط اول، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 28 اگست 2023۔ عظیم قربانیاں، تبلیغ، خدا، رسول، قرآن اور نماز سے محبت اور زمین پر توحید کا قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید اپنے صحابہ کو سکھائی وہ لفظی اور زبانی توحید نہیں تھی، بلکہ وہ دل کے خون اور روح کے قلم سے لکھی گئی اور سینوں سے ابل ابل کر باہر آتی تھی۔ صحابہ نے اس توحید کو اعلیٰ ترین معیاروں اور تمام تقاضوں کے مطابق قائم کیا، جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ ہزاروں ہزار درود و رحمتیں ہوں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے عرب کے بیابان میں توحید کا پودا لگایا، اور ہزاروں سلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر اسے پروان چڑھایا۔ یہ ایک عظیم الشان داستان ہے جو 1400 سال پہلے لکھی گئی اور آج بھی تر و تازہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب توحید دنیا سے گم ہو چکی تھی، یعنی خدائے واحد تو تھا مگر اس کی وحدانیت کی گواہی دینے والا کوئی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید اپنے صحابہ کو سکھائی وہ لفظی اور زبانی توحید نہیں تھی، بلکہ وہ دل کے خون اور روح کے قلم سے لکھی گئی اور سینوں سے ابل ابل کر باہر آتی تھی۔ صحابہ نے اس توحید کو اعلیٰ ترین معیاروں اور تمام تقاضوں کے مطابق قائم کیا، جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ قربانیوں کا خلاصہ۔ اس توحید کا پہلا اظہار صحابہ کرام کی ان قربانیوں سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے ایمان باللہ کی خاطر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جن المناک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کے چند نمایاں ابواب یہ ہیں۔ خدا کے نام پر جانیں لی گئیں، تیروں اور تلواروں سے سر قلم کیے گئے، انہیں صلیب دے کر شہید کیا گیا، جلتے انگاروں پر لٹایا گیا، الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلا دی گئی، لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا گیا، بھوک اور پیاس میں مبتلا رکھا گیا، عین دوپہر کے وقت گرم پتھروں پر گھسیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا اور مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جوتیوں سے اتنا مارا گیا کہ پہچانے نہ جاتے تھے، شیرخوار بچوں کو دودھ سے محروم رکھا گیا، مسلمان ماؤں سے ان کے چھوٹے بچے جدا کر دیے گئے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ہر قسم کے تعلقات قطع کر دیے گئے، کافر شوہروں نے مسلمان بیویوں کو طلاق دے دی، وطن سے بے وطن کیا گیا، مسلمانوں کی محنتوں کا معاوضہ ضبط کر لیا گیا، مقدس حاملہ عورتوں کے حمل گرائے گئے، نام بگاڑے گئے، عبادت گاہیں گرا دی گئیں، خدائے واحد کی عبادت کرنے سے روکا گیا۔ توحید کی خاطر قربانی دینے والوں میں ابو بکر اور عمر اور عثمان جیسے صاحب وجاہت بھی تھے، اور آل یاسر جیسے کمزور گھرانے بھی تھے جن کی زندگی موت سے بدتر بنا دی گئی۔ حضرت ابو بکر قریش کے ایک معزز فرد تھے، اسلام لائے تو انہوں نے قریش کو بھی دعوت اسلام دی، مگر یہ سنتے ہی مشرکین حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور ان کو گرا کر بہت مارا۔ بدبخت عتبہ بن ربیعہ نے اپنے مضبوط جوتے سے ان کے چہرے پر اتنا مارا کہ پہچانا نہ جاتا تھا، اور دشمن قریب المرگ سمجھ کر چھوڑ گئے، لیکن دن کے آخری حصہ میں جب انہیں ہوش آیا تو ان کے منہ سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اور پھر والدہ کی منت کر کے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کی حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میری والدہ کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے وہ اسلام لے آئیں۔
البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30۔ حضرت عمر بن خطاب جیسا جری اور بے باک شخص بھی دشمنوں کے شر سے محفوظ نہ رہا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو ایک شخص جمیل بن معمر نے مسجد حرام میں جا کر اعلان کیا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر وہاں پہنچے اور کہا یہ جھوٹا ہے، میں نے توحید کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر سب حضرت عمر پر جھپٹ پڑے اور دیر تک ان کو مارتے رہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے تم جو چاہو کر لو، اب تو میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82۔ حضرت عثمان اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، میں تجھے نہیں کھولوں گا جب تک تو اس دین کو نہ چھوڑے۔ مگر اس عاشق توحید نے جواب دیا کہ میں کبھی اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حکم بن ابی العاص نے جب دیکھا کہ یہ اپنے دین کے بارے میں انتہائی سخت ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ نمبر 55۔ حضرت یاسر اور ان کا سارا گھرانہ ظلم کا شکار تھا۔ ایک دفعہ اس سارے گھرانے کو تکلیف دی جا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا اے آل یاسر، صبر کرو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہاری وعدہ گاہ جنت ہے۔ مستدرک حاکم کتاب معرفت الصحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 383۔ جب دشمن اپنی پوری طاقت کے باوجود اس پاکیزہ گھرانے کے پائے ثبات میں کوئی جنبش پیدا نہ کر سکے تو غصہ سے آگ بگولا ہو کر ابو جہل نے ان کی بیوی حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام میں توحید کی خاطر عورت کی پہلی شہادت تھی۔ یہ انجام دیکھنے کے باوجود ان کا خاوند اور بیٹا ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت یاسر بھی بوجہ ضعیف العمری کے ان شدائد سے جانبر نہ ہو سکے اور انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹے حضرت عمار کو قریش دوپہر کے وقت انگاروں پر لٹاتے اور پانی میں غوطے دیتے۔ ایک مرتبہ انہیں انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے حضرت عمار کے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ دعا کی یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتا علی ابراہیم، اے آگ عمار کے لیے اسی طرح ٹھنڈک اور سلامتی کا موجب بن جا جس طرح ابراہیم کے لیے بنی تھی۔ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ نمبر 353۔ ان میں سیدنا بلال جیسے کمزور غلام بھی تھے جن کو تپتی ریت پر گھسیٹ کر سینے پر پتھر رکھ کر کہا جاتا تھا کہ خدائے واحد کا انکار کر دو، مگر وہ احد احد پکارتے تھے۔ کفار انہیں لڑکوں کے حوالے کر دیتے جو انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، مگر بلال کے منہ سے احد احد کی صدا بلند ہوتی رہتی تھی۔ مستدرک حاکم کتاب معرفت الصحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 284۔ حضرت بلال کا آقا امیہ بن خلف ظلم کی انتہا کر دیتا تھا۔ عین تپتی دوپہر کے وقت ان کو باہر نکالتا، ایک بھاری پتھر ان کے سینہ پر رکھتا اور پھر کہتا یہ پتھر نہیں ہٹاؤں گا جب تک تو مر نہ جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات اور عزا کی عبادت نہ کرنے لگ جائے۔ حضرت بلال اس کے جواب میں احد احد پکارتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں اس حال میں دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57۔ خباب ایک لوہار تھا، ان کو انہی کی بھٹی سے انگارے نکال کر ان پر لٹا دیا جاتا تھا۔ ان کی کھال جل کر انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتی، مگر زبان سے دل تک صرف توحید کا اعلان تھا۔ کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 32۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت خباب کی پیٹھ دیکھی تو فرمایا میں نے کبھی کسی شخص کی ایسی پیٹھ نہیں دیکھی۔ اس تشدد اور ظلم سے معزز گھرانوں کے مسلمان بھی محفوظ نہ تھے، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب ہم مشرک تھے تو معزز تھے اور کوئی شخص ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر مسلمان ہو کر ہم کمزور اور ناتواں ہو گئے ہیں۔ سنن نسائی کتاب الجہاد۔
ان لوگوں نے بظاہر دنیا کی ذلت قبول کر لی مگر توحید کا دامن نہیں چھوڑا اور عبدالآباد تک ایک ایسی عزت حاصل کی جس پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ حضرت مسعود ابن حراش نے حضرت طلحہ کو اس حال میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ان کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ان کے ہاتھ گردن میں بندھے ہوئے ہیں۔ ایک عورت ان کے پیچھے غراتی اور گالیاں دیتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ یہ طلحہ کی ماں تھی۔ التاریخ الکبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 421۔ حضرت زبیر بن العوام جب اسلام لائے تو ان کی عمر 8 سال کی تھی۔ ان کا چچا انہیں چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیتا تھا اور نیچے آگ جلا کر ان کی ناک میں دھواں پہنچاتا تھا اور ساتھ کہتا تھا کہ اسلام سے انکار کر دو، مگر حضرت زبیر فرماتے میں کبھی اسلام سے انکار نہیں کروں گا۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا۔ وہاں سے واپسی پر دشمنوں نے پکڑ لیا، ان کے ہاتھ ان کی گردن سے باندھ دیے، ان کے بال کھینچے، زد و کوب کیا اور سخت اذیت دیتے ہوئے گھسیٹ کر مکہ میں لے آئے۔ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک کافر نے آ کر انہیں نجات دلائی۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ نمبر 91۔ حضرت عثمان بن مسعود نے اسلام قبول کیا تو دشمنوں کے مظالم سے بچنے کے لیے ولید بن مغیرہ کی پناہ میں آ گئے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ دوسرے صحابہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور میں امن سے پھر رہا ہوں تو انہوں نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ تم اپنی پناہ واپس لے لو، اور اس کا اعلان مسجد حرام میں کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے تھوڑے دن بعد ایک مشرک نے ان کی آنکھ پر ایسا مکہ مارا کہ ڈیلے سے باہر نکل آئی۔ اس پر ولید کہنے لگا کہ کاش تم میری پناہ واپس نہ کرتے، تو حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا کہ تم اس ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میری تو دوسری آنکھ بھی خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 92۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خانہ کعبہ میں قرآن کریم کی چند آیات بلند آواز سے کفار کو سنائی تو انہوں نے اس قدر مارا کہ چہرے پر نشان پڑ گئے۔ جب دوسرے صحابہ نے ہمدردی کا اظہار کیا تو فرمایا اگر کہو تو کل پھر اسی طرح ان لوگوں کو اونچی آواز میں قرآن سناؤ۔ اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 256۔ حضرت ابو ذر غفاری اسلام لانے سے قبل مخالفین سے اتنے خوفزدہ تھے کہ آپ یمن سے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تلاش میں آئے، مگر کسی سے آپ کا پتہ نہ پوچھتے تھے۔ مگر اسلام قبول کرتے ہی ایسی شجاعت پیدا ہوئی کہ مسجد حرام میں جا کر ببانگ دہل کلمہ توحید کا اعلان کیا تو دشمن ان پر آن پڑے اور سر سے پاؤں تک لہو لہان کر دیا۔ جب آپ مرنے کے قریب ہو گئے تو حضرت عباس نے آ کر دشمنوں سے چھڑایا، مگر آپ پھر دوسرے دن اسی طرح مسجد حرام میں جا کر توحید کی منادی کرنے لگے تو دشمنوں نے پہلی کی طرح زد و کوب کرنا شروع کر دیا اور حضرت عباس نے دوبارہ اس ظلم و ستم سے نجات دلائی، مگر آپ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئی۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ نمبر 338۔ ضمیر بیچ کے کوئی خوشی قبول نہیں، یہ خودکشی ہمیں قیمت کسی قبول نہیں، جو ہم نے کوچائے یار ازل میں دے دی صدا، پھر اس کے بعد کسی کی گلی قبول نہیں۔ توحید کی خاطر قربانی پیش کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم بھی تھیں جن کو توحید کے جرم میں طلاق دے دی گئی۔ حضرت زینب بھی تھیں جن کا حمل گرایا گیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے میں ان کی بہن فاطمہ کی استقامت اور فدائیت کا بڑا دخل ہے۔ ان کو جب پتہ لگا کہ ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ غصہ میں بھرے ہوئے گھر پہنچے اور اپنی بہن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مارا، مگر اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم جو چاہو کر لو، میں تو اسلام لا چکی ہوں، اب اس سے کسی قیمت پر انکار نہیں کر سکتی۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 62۔ کام جو مشکل تر جانا ہے
اب ہم نے وہ کر جانا ہے، آپ جلائیں جتنا چاہیں، ہم نے اور نکھر جانا ہے۔ حضرت ابو فقی رضی اللہ عنہ حضرت بلال کے ساتھ اسلام لائے تھے۔ اسلام لائے تو آپ کا مالک صفوان آپ کو رسی سے باندھتا اور گرم پتھروں پر گھسیٹتا، پھر گلے میں کپڑا ڈال کر گھونٹتا۔ صفوان کے ساتھ اس کا بھائی امیہ بھی شریک تھا، جو کہتا تھا اسے مزید عذاب دو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صرف ان کا آقا ہی نہیں، سارا قبیلہ ان کے در پہ آزار تھا۔ ان کے قبیلے والے سخت گرمی میں نکالتے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے، پھر گرم پتھروں پر لٹاتے اور اوپر وزنی پتھر رکھ دیتے، یہاں تک کہ اذیت کی شدت اور سخت گرمی کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ یہ عذاب جاری تھا کہ حضرت ابو بکر نے انہیں صفوان سے خرید کر آزاد کر دیا اور وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 273۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے ایک مالدار گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے اس قدر ناز و نعم سے پرورش پائی تھی کہ مکہ میں کوئی ثانی نہ رکھتے تھے۔ عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک کھاتے، نہایت بیش قیمت خوشبوئیں اور عطریات استعمال کرتے۔ اسلام لانے کے بعد ایک عرصہ تک تو اسے پوشیدہ رکھا، مگر ایک روز ایک مشرک نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا اور آپ کی ماں اور دوسرے اہل خاندان کو خبر کر دی، جنہوں نے آپ کو فوراً نظر بند کر دیا۔ ایک عرصہ تک آپ قید و بند کے مصائب نہایت صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے اور موقع ملنے پر حبشہ کی راہ لی۔ لکھا ہے کہ قید میں ان کا بدن بھاری ہو گیا، رنگ و روپ بدل گیا۔ اس حال کو دیکھ کر ماں بھی لعنت برآمد کرنے سے باز آ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ نمبر 116۔ حضرت خالد بن سعید ایک خواب کی بنا پر اسلام لائے۔ ان کے والد کو معلوم ہوا تو انہیں ایک کوڑے سے مارا، یہاں تک کہ ان کے سر پر مارتے مارتے وہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ ان کے والد نے سمجھا کہ اب شاید ان کے خیالات بدل گئے ہوں گے اور پوچھا، کیا تم اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے؟ خالد نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ سچا دین ہے، میں اسی پر رہوں گا۔ اس پر والد نے بہت گالیاں دیں اور انہیں قید کر دیا، بھوکا پیاسا رکھا، یہاں تک کہ 3 دن اسی حال میں گزر گئے۔ آخر ایک دن موقع پا کر فرار ہو گئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ نمبر 94۔ مسلسل تکلیف دینے کے باوجود بھی جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمان صبر و استقامت سے ان تمام مراحل کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے 7ویں سال میں ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا کہ کوئی شخص خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے پاس کوئی چیز فروخت نہ کرے گا، نہ ان سے کچھ خریدے گا، نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز جانے دے گا، نہ ان کے ساتھ رشتہ کرے گا، نہ ان سے کسی قسم کا تعلق رکھے گا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہو جاتے۔ اس معاہدہ پر تمام بڑے بڑے رؤساء نے دستخط کیے اور پھر قومی عہد نامہ کے طور پر کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ چنانچہ مسلمان اور ان کے حامی شعب ابی طالب میں قیدیوں کی طرح نظر بند کر دیے گئے۔ سیرت ابن ہشام و طبقات ابن سعد۔ ان ایام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو سختیاں برداشت کرنی پڑیں، ان کا حال پڑھ کر بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات انہوں نے جانوروں کی طرح جنگلی درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا۔ اسیرت المحمدیہ باب و اجتماع المشرکین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت ان کا پاؤں کسی ایسی چیز پر جا پڑا جو تر اور نرم معلوم ہوتی تھی۔ ان کی بھوک کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے فوراً اسے اٹھا کر نگل لیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آج تک پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی۔ ایک دوسرے موقع پر بھوک کی وجہ سے ان کا یہ حال تھا کہ انہیں سوکھا ہوا چمڑا مل گیا تو اس کو انہوں نے پانی میں نرم کیا اور پھر بھون کر کھایا۔ اور روز الانف
جلد 2 صفحہ نمبر 160۔ بچوں کی یہ حالت تھی کہ بھوک سے ان کے رونے اور چلانے کی آوازیں باہر جاتی تھیں تو قریش اسے سن سن کر خوش ہوتے۔ حضرت حکیم بن حزام ایک دن اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ کے لیے خفیہ طور پر کوئی کھانے کی چیز لے کر جا رہے تھے کہ ابو جہل کو پتہ لگ گیا تو اس نے سختی کے ساتھ روکا۔ سیرت ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 47۔ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ ماں کی طرف سے ابو جہل کے بھائی تھے۔ اسلام لائے اور ہجرت کر کے مدینہ کی نواحی بستی قبا پہنچے تو ابو جہل اور حارث بن حشام وہاں آ گئے اور ان کو بہلا پھسلا کر مکہ لے آئے اور قید کر دیا۔ حضرت سلمہ بن ہشام بھی قدیمی مسلمانوں میں سے ہیں۔ آپ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، واپس آئے تو ابو جہل نے انہیں قید کر دیا اور بھوکا اور پیاسا رکھا۔ حضرت ولید خالد بن ولید کے بھائی تھے، وہ اسلام لائے تو انہیں حضرت سلمہ اور عیاش بن ابی ربیعہ کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کی رہائی کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ولید کسی طرح قید سے چھوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 2 ساتھیوں کا حال پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سخت اذیت اور مصیبت میں ہے، ایک کا پاؤں دوسرے کے پاؤں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت ولید مکہ گئے اور ایک خفیہ طریق سے ان دونوں کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خالد بن ولید نے پیچھا کیا مگر یہ بچ کر مدینہ پہنچ گئے۔ طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ نمبر 129 تا 133۔ ذبح عظیم کا دور۔ خون بہنے اور جذبات کے کلا کما ہونے اور زندگی کی ہر خوشی سے بے نصیب کیے جانے کا سلسلہ 13 سال جاری رہا۔ صحابہ جلاوطن کر دیے گئے تو پھر توحید کے لیے قربانیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ اپنے پیارے خدا کی راہ میں بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے۔ یہ ذبح عظیم کا دور تھا جس نے اسماعیلی قربانی کے 2500 سال بعد ظاہر ہونا تھا۔ غزوہ احد کے قریب زمانہ میں 10 صحابہ کو بے قصور ظالمانہ طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مگر کسی نے صداقت سے منہ نہ موڑا۔ حضرت خبیب نے شہادت سے قبل 2 نفل نماز ادا کیے اور یہ شعر پڑھتے ہوئے تختہ دار کو چوم لیا: لستو ابالی ہینا اقتل مسلمن الا ای جنب قال للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلب ممزعی۔ یعنی جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر گرتا ہوں۔ میری یہ سب قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو میرے ریزہ ریزہ عذاب میں بھی برکت ڈال دے گا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی۔ ان کے اعضاء تو قانون قدرت کے مطابق مٹی ہو گئے مگر ان کی قربانی کے ہر ذرہ پر خدا نے برکت نازل کر دی اور آج زمین کے سرے سے دوسرے سرے تک ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور ان کے نقش قدم پر چل کر جان دینے والے ان پر سلام بھیج رہے ہیں۔ اسی زمانہ میں 70 صحابہ کو دھوکہ سے تبلیغ کے بہانے بلایا گیا مگر انتہائی سفاکی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت حرام بن ملحان کو پشت کی طرف سے نیزہ مارا گیا جو سینے سے پار ہو گیا۔ جب خون کا فوارہ پھوٹا تو حضرت حرام نے وہ خون منہ اور سر پر پھیرا اور فرمایا: فزتو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی۔ کیونکہ توحید ایسی ہی قربانیاں مانگتی تھی۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اسلام قبول کر کے واپس اپنی قوم میں گئے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی مگر انہوں نے حضرت عروہ کو بہت نازیبا کلمات کہے اور واپس چلے گئے۔ صبح و فجر کے وقت حضرت عروہ نے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر آذان دی تو ایک بدبخت وہاں پہنچا اور تیر سے انہیں شہید کر دیا۔ مستدرک الحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 615۔ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ حضرت فروہ بن عمرو
فلسطین کے علاقہ میں قیصر روم کے عامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اسلام لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند تحائف بھی بھجوائے۔ جب قیصر روم کو ان کے اسلام لانے کی اطلاع ملی تو انہیں دربار میں بلایا اور قید کر دیا۔ جب اس پر بھی تسلی نہ ہوئی تو انہیں صلیب پر لٹکا کر شہید کر دیا گیا، مگر حضرت فروا نے جادہ حق سے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ شرح زرقانی علی المواہب لدنیا جلد 4 صفحہ نمبر 44۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قید کی حالت میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد انہیں صلیب پر لٹکایا گیا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 435۔ حضرت حبیب بن زید انصاری صحابی تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنی بغاوت کے زمانے میں انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ بات سننا بھی نہیں چاہتا۔ اس پر مسلمہ نے ان کا ایک عضو کاٹ کر انہیں شہید کر دیا۔ سیرت النبی ابن شام جلد 2 صفحہ نمبر 110۔ صحابہ کی ان عظیم قربانیوں کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں کھینچا ہے: فدم الرجال لصدقہم فی حبہم تحت السیوف اریک کالقربانی۔ ان عظیم انسانوں کا خون سچائی یعنی توحید سے محبت کی وجہ سے تلواروں کے نیچے قربانی کے جانوروں کی طرح بہایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ حضرت عمر کے زمانہ میں رومیوں کے ساتھ ایک جنگ میں گرفتار ہو گئے۔ ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اصحاب محمد میں سے ہیں۔ بادشاہ نے اولاً تو انہیں لالچ دیا اور کہا اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی حکومت اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی ساری سلطنت اور دولت بھی مجھے اس شرط پر دے دو کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں، تب بھی میں یہ بات ایک لمحہ کے لیے بھی قبول نہیں کروں گا۔ تب بادشاہ نے انہیں موت کی دھمکی دی تو انہوں نے کہا یہ تیرا اختیار ہے، تو جو مرضی کر۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا ان پر اس طرح تیر برساؤ کہ ان کو نہ لگیں، ہاتھوں اور پاؤں کے قریب سے گزر جائیں۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے، مگر وہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ آخر بادشاہ نے ایک اور چال چلی، ان کو صلیب سے اتروا لیا، ایک دیگ منگوائی اور اس کو پانی سے بھروایا، نیچے آگ جلوائی اور خوب جوش دلوایا۔ پھر 2 مسلمان قیدیوں کو بلوایا، ان میں سے ایک کو دیگ میں پھینکنے کا حکم دیا اور اسے پھینک دیا گیا۔ اسی طرح بادشاہ نے اپنے خیال میں حضرت عبداللہ پر اذیت ناک موت کا خوف طاری کر کے انہیں پھر عیسائی ہو جانے کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے اسے پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ تب بادشاہ نے کہا کہ انہیں بھی اسی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب ان کو لے جایا جانے لگا تو حضرت عبداللہ رو پڑے۔ بادشاہ کو پتہ لگا تو وہ سمجھا کہ موت سے خوف زدہ ہو گئے ہیں، چنانچہ انہیں قریب بلا کر پھر عیسائیت کا پیغام پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ پھر رونے کی کیا وجہ تھی؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں نے سوچا کہ ابھی مجھے دیگ میں ڈال دیا جائے گا اور میری ایک ہی جان ہے جو چلی جائے گی۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے جسم کے بالوں جتنی تعداد میں یعنی ہزاروں لاکھوں جانیں ہوتی جو سب کی سب راہ خدا میں آگ میں ڈال دی جاتی۔ اس صدمہ سے مجھے رونا آ گیا۔ بالآخر بادشاہ نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے سر پر بوسہ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ نے تمام مسلمان قیدیوں کی رہائی کا وعدہ لیا اور سوچا کہ اس کے سر کو بوسہ دینے سے میرے تمام ساتھیوں کو بریت نصیب ہوتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ تمام قیدی رہا ہو کر حضرت عمر کے پاس پہنچے اور انہیں یہ سارا واقعہ بتایا تو حضرت عمر نے فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے اور اس کا آغاز میں کروں گا۔ کنز العمال کتاب الفضائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 62۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔